الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صدر علی وقار اور بہت قابل احترام خواتین و حضرات، جس موضوع پر بات کرنے کو کہا گیا ہے وہ موضوع ہے موجودہ حالات، ہماری ذمہ داریاں اور لائحہ عمل۔ تین حصے ہیں اس موضوع کے۔ پہلا حصہ ہے موجودہ حالات۔ بہت مختصراً موجودہ حالات کے بارے میں یہ کہنا انشاءاللہ کافی ہوگا کہ کفر و اسلام، حق اور باطل اور ظلم اور انصاف کے درمیان جو ازلی کشمکش جاری ہے، جو ابتدائے آفرینش سے اب تک مختلف بلکہ بے شمار مراحل سے گزری ہے، اب وہ کشمکش اپنے آخری فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت غور سے اس بات کو سنا ہوگا تو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ دو پارٹیوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، اور میں جب بات کر رہا ہوں تو ملکی تناظر میں بھی بات کر رہا ہوں اور عالمی تناظر میں بھی۔ یہ کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے اور مختلف مراحل سے گزری ہے۔ عالمی پیمانے پر یہ کشمکش اب اپنے آخری فیصلہ کن اسٹیج میں داخل ہو چکی ہے۔ ہم کو اس مرحلے کا شعور ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے۔ اگر بیماری کی تشخیص صحیح نہیں ہو تو علاج بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ مختلف مصالح کے تحت اس کشمکش کو کبھی سیکولرزم اور کمیونزم کے ٹکراؤ کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور کوئی حرج نہیں اگر نیت صحیح ہو، مقصد کا استحضار ہو، حقیقت کا ادراک ہو۔ لیکن حقیقت کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ اور اس فیصلہ کن مرحلے کا بھی تفصیلی تذکرہ
احادیث نبویہ میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے۔ اس کشمکش کے دو مرکزی اسٹیج ہوں گے، اس کی طرف بھی اشارات ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی آگاہیوں اور ان دونوں اسٹیجز میں اس کشمکش کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا، اس بارے میں بھی صاف لفظوں میں اللہ کے رسول نے خوشخبریاں سنائیں۔ اور اس کشمکش کے دوران کتنے سخت چیلنجز کا سامنا انصاف کے علمبرداروں کو کرنا پڑے گا، کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی، امتحان کی کیسی سخت کسوٹیوں پر ان کو کسا جائے گا، کس انداز سے ان کے ٹیسٹ لیے جائیں گے، اس سب کا تذکرہ بہت تفصیل سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہماری گفتگوؤں میں، مذہبی تقریروں میں، دینی اصلاحی بیانات اور تحریروں میں جس وضاحت کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے وہ شاید اتنی نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے موجودہ صورتحال کا حقیقی ادراک کہ یہ کیا مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں کامیابی کے کیا مطالبے ہیں، تقاضے ہیں، کبھی کبھی چاہنے کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا پورا علم حاصل نہیں ہوگا، اور علم نہیں ہوگا تو پھر عمل بھی اس کے مطابق کیسے ہوگا۔ تو میں کم سے کم اس باخبر مجمع کے سامنے جو کچھ میں نے اب تک عرض کیا ہے اس کی کوئی تفصیل اور دلائل پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہ ضرور محسوس کرتا ہوں کہ عالمی حالات کو رائٹ اور لیفٹ کی لڑائی نہ سمجھا جائے۔ ڈفرینٹ پولیٹیکل جو ایفیلیشنز ہیں ان کا ایک الیکشنی ٹکراؤ نہ سمجھا جائے، صرف پاور اسٹرگل نہ سمجھا جائے۔ اگر ہم ایسے ہی سمجھتے رہیں گے تو مسلسل اب تک کی طرح پیچھے ہی ہٹتے رہیں گے، اور ہمارے اندر وہ جذبات بھی نہیں پیدا ہو پائیں گے جو جذبات چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ہم عزم و حوصلے کے ساتھ اور منصوبہ بندی اور دانش مندی کے ساتھ ہم چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ تو ہوئی بہت مختصر سی گفتگو حالات حاضرہ یا موجودہ حالات کے بارے میں کہ موجودہ حالات ہیں کیا۔ ایک کانفلکٹ ہے، ایک آن گوئنگ کانفلکٹ ہے جس کا اعلان اس وقت ہی ہو گیا تھا جب اللہ نے پہلے انسان کی خلقت کے وقت یا زمین میں اس کے اتارنے کے فیصلے کے وقت انسان کی عظمت کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت تک کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عظیم ترین مخلوق فرشتوں کی، لیکن انسان جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فرشتوں سے بھی اقرار کروایا کہ اب انسان تم سے بڑا ہے، تمہیں انسانوں کے سامنے جھکنا ہوگا، انسان کی عظمت کو تسلیم کرنا ہوگا،
فرشتوں نے تسلیم کیا، ایک مخلوق نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کو دو چیزوں کا پندار تھا، اپنی عبادتوں کا بھی اور اپنے عقل مندی کا بھی۔ اور ان پنداروں نے اس کو خدا کا حکم تسلیم کرنے اور انسان کو اپنے سے بڑا تسلیم کرنے سے انکار کرنے پر آمادہ کیا، اور وہاں سے ایک کشمکش شروع ہو گئی، اور وہ کشمکش جاری ہے اور جاری رہے گی۔ وہ مختلف مراحل سے گزری ہے۔ قرآن مجید میں اس کے مختلف مراحل کا بڑا عجیب انداز سے تذکرہ ہے۔ کاش کہ ہم قرآن مجید پر غور کرنے کو دنیا کا سب سے ضروری کام سمجھتے ہیں۔ قرآن کے سمجھے بغیر حالات حاضرہ کو بھی سمجھنا، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، ناممکن ہے۔ اب عنوان کا دوسرا حصہ ہے ہماری ذمہ داریاں۔ ظاہر ہے کہ جب ظلم اور انصاف کے درمیان ایک کشمکش چل رہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار بنیں، انصاف کے قائم کرنے والی فوج کے وفادار سپاہی بنیں۔ ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے، ہم غیر جانبدار نہیں رہ سکتے، ہم تماشائی بنے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں ظلم کا مقابلہ کرنا ہی ہوگا، اور ظلم سے انسانی برادری کے تمام طبقات اور افراد کو بچانے کی ذمہ داری بھی اپنے کندھوں پر بحیثیت خیر امت لینی ہوگی۔ یہ اسی طرح کا ہمارا فریضہ ہے جیسے کہ نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج۔ ایک بڑی بنیادی غلط فہمی ہمارے درمیان یہ ہے کہ جب کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اسلام میں کتنے فرائض ہیں تو عام طور پر آدمی کہتا ہے 4 فرض ہیں۔ یہ 4 ارکان ہیں، فرائض کی فہرست تو بہت طویل ہے، اور انہی فرائض میں سے ایک فرض ہے انصاف کا ساتھ دینا، انصاف حاصل ہی نہیں کرنا بلکہ انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اپنی جان مال، اپنے وسائل اور صلاحیتیں، ہیومن ریسورسز اور فائنینشل ریسورسز کو بہت منصوبہ بندی کے ساتھ خرچ کر کے انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، اور زیادہ سے زیادہ فرزندان آدم کو انصاف دلانے کی کوشش کرنا۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی نہ کسی حیثیت سے ہر کلمہ گو کو اس ذمہ داری کی ادائیگی میں شریک ہونا ہوگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جو مبینہ تعداد کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ اہل ایمان، مرد اور عورتیں، جوان اور بوڑھے تیار ہوئے تھے، ان سب کے ذہن میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ دنیا میں قوموں کو ظلم سے نجات دلوانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ بار بار سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ جب دنیا کی ایک بہت بڑی اس وقت کی سپر پاور کے آرمی چیف نے مسلمانوں کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کے لیے بلایا، تو اس ڈیلیگیشن کے جو اسپوکس پرسن تھے، جو متکلم بنا کر بھیجے گئے تھے حضرت سعد کی جانب سے،
تو ان سے اس آرمی چیف نے ایک سوال کیا، ما الذی جاء بکم، تم لوگ عرب سے چل کر یہاں کیوں آئے، اسپیسیفک مقصد بتاؤ۔ وہ ایک رولنگ فیملی کا شخص تھا، دنیا کی سپر پاور کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا، نہ جانے کتنی مرتبہ عرب سے آئے ہوئے قافلوں سے مل چکا ہوگا، ان کی خبریں اس کو ملتی رہتی ہوں گی، لیکن یہ ایک انوکھا قافلہ تھا، اس لیے اس نے سیدھا سوال کیا تمہارے آنے کا اصل مقصد کیا۔ ذرا غور کیجئے اس شخص نے جو نہ تو علماء صحابہ میں تھے، نہ فقہاء صحابہ میں تھے، نہ اس صحابی سے کوئی ایک بھی حدیث کی روایت مروی ہے، بلکہ اگر یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا تاریخ کا تو شاید اس صحابی کا نام بھی ہمارے کانوں میں نہ پڑا۔ اتنا ان نون ایک عام مسلمان۔ جواب کیا دیا انہوں نے کہا کہ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ یہ الفاظ اس سے پہلے کسی غیر نبی کے زبان سے شاید کبھی نہیں نکلے ہوں گے کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ نے بھیجا یہ تو ایک نبی کہتے تھے، لیکن اس نبی آخر الزمان کی تربیت سے ہر مسلمان یہ سمجھ گیا تھا کہ پہلے نبی مبعوث ہوتے تھے، اب خاتم النبیین کی امت ایک مبعوث امت ہے۔ ہم ڈیپیوٹڈ ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہم بھیجیں۔ اور وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں امیر الجیش حضرت سعد نے بھیجا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں امیر المومنین عمر بن خطاب نے بھیجا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ نے بھیجا، مگر سلام ہو ربیع بن عامر پر، ان کی بصیرت پر، ان کے تفقہ فی الدین پر۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اللہ سے بھیجا، we have been sent by Almighty Allah، none other than Allah، اللہ نے بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کچھ انسانوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنا غلام اور بندہ بنا رکھا۔ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھٹکارا دلا کر انسانوں کے رب کی غلامی تک لے جانا چاہتے ہیں۔ کیا عرض کروں، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ یہ گمنام صحابی اور گستاخی معاف یہ دیہاتی اور بدوی صحابی، ان پڑھ صحابی، یہ پوری دنیا کے سوشل اور پولیٹیکل حالات سے اور اکنامیکل حالات سے اس قدر واقف تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارا دنیا کے موجودہ نظام نے کروڑوں میرے انسانی بھائیوں اور بہنوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ یہ ہے انٹرنیشنل جو سسٹم ہے، جو ایکسپلائٹیشن بیسڈ سسٹم، اس ایکسپلائٹیشن بیسڈ سسٹم کی تشخیص ادھر ادھر کے الفاظ ہم بولتے ہیں، اور وہ بھی یا تو ناواقفیت کی وجہ سے یا جرأت کی کمی کی۔ انہوں نے صاحب کہا کہ ہمیں غلامی سے نکالنا ہے، کسی انسان کا غلامی ہو۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام انسانیت کو آزادی دلانے کی تحریک کا نام دیا۔ سارے سسٹم جو دنیا میں اس وقت چل رہے تھے اور جو سارے سسٹم اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، بالکل ٹوٹلی انسانوں کو غلام بنانے کے مقصد سے چل رہے ہیں، اور وہ انسانوں کو غلام بنانے میں اس لیے کامیاب ہیں کہ انسانیت کو غلامی سے آزادی دلانے والی امت اپنا کام چھوڑ دے۔
ڈر گئی، گھبرا گئی، واقفیت کے باوجود خوف اس کے اندر آ گیا، پرسنل انٹرسٹ اور ذاتی مصلحتیں انسانی برادری کی خدمت کے تقاضوں پر غالب آئی۔ یہی وجہ ظاہر ہے کہ ہماری موجودہ ذلتوں کی ہے، اور ناممکن ہے کہ ہم ذلتوں سے اس وقت تک نکل سکیں جب تک کہ ہم اپنی اصل ذمہ داری کی طرف واپس آئیں۔ صرف اپنے لیے انصاف کا مطالبہ کرنا بھی کافی نہیں۔ دنیا کے مظلوموں کو عالمی ظلم پر مبنی نظاموں سے چھٹکارا دلانا یہ مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے۔ یہ سب میں اسی عنوان پر بات کر رہا ہوں، موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داری۔ موجودہ حالات کے سلسلے میں ایک بات اور مجھے کہہ دینی چاہیے۔ میں نے اب تک جو بات کہی وہ اس آیت کی روشنی میں کہی جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے اور نبیوں کے ساتھ ہم نے دو چیزیں بھیجی، الکتاب والمیزان۔ ان کو کتاب دی اور ان کو جسٹس کا سسٹم دیا، ترازو دی، ترازو۔ اور کیوں بھیجا ہم نے نبیوں کو یہ دونوں چیزیں دے کر؟ وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو وہ کرتا پاجامہ پہنا دیا اور نماز سکھا دیا؟ نہیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اس لیے ہم نے نبیوں کو بھیجا اور اس لیے ہم نے ان کو ان دونوں چیزوں سے مسلح کر کے بھیجا تاکہ وہ پوری دنیا کے انسانوں میں انصاف کا نظام قائم کریں اور پوری انسانی برادری انصاف قائم کریں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہ مقصد ہے نبوت کا، جو جائے کہ خاتم النبیین کا، یہ تو عام انبیاء کا مقصد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان تمام ذمہ داریوں کے جامع بن کر آئے تھے جو ذمہ داریاں الگ الگ وقت میں الگ الگ انبیاء علیہ السلام نے ادا کی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارا تو تنہا دارا۔ سارے نبیوں کا، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن میں ایک جگہ پر کہا گیا حضور کو مخاطب کر کے، اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ۔ یہ ہیں وہ سب میرے بندے جن کو میں نے صحیح راستہ دکھایا تھا، اے محمد تم بھی ان کے مقتدی بن کر چلنا۔ امام الانبیاء ان کو مقتدی بنایا گا اور وہ کوئی عار محسوس نہیں کر رہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم نے کیا اس سے بھی تم کو سیکھنا ہے اور ان کی طریقے خدمت کو بھی اختیار کرنا ہے۔ جو موسیٰ اور عیسیٰ نے کیا اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، جو نوح نے کیا اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری آیت میں نے پڑھی تھی حالات حاضرہ کے یا موجودہ حالات کے ضمن میں، مجھے اس کے بارے اس کی طرف بھی اشارہ کر کے کچھ عرض کرنا چاہیے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اپنی دعوتی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا پیش آتا تھا کہ اس نبی کے انکار کرنے والے لوگ صاف لفظوں میں اپنے وقت کے نبی کو یہ دھمکی دینے لگتے تھے کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ ہم تم کو اپنے دیش سے نکال کر چھوڑیں گے اور اس دیش میں رہنا چاہو تو صرف ایک اس کا راستہ ہے کہ تم ہمارے دھرم میں واپس۔
میں قرآن کے ترجمے میں کوئی تبدیلی کرنے کو گناہ عظیم سمجھتا ہوں۔ عجیب بات ہے، واپسی کا لفظ بولا گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قرآن آج نازل ہوا۔ قرآن بہت زندہ کتاب ہے۔ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِكُمْ، واپس آنا پڑے گا۔ یہ تو ان کا منصوبہ قرآن نے بیان کیا، ہر نبی کو اس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، تو کوئی نئی بات دنیا میں نہیں ہو رہی، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ ایک اسٹیج ہے جس کو آنا ہی ہے۔ آپ بہت حکیم ہیں، بہت ذہین ہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، دانشور ہیں، مگر آپ کی دانشوری اور سمجھداری اس اسٹیج کو ٹال نہیں سکتی۔ You can't avoid it۔ یہ تو آیا ہے اور آئے گا، یہ تو صح۔ یہ منصوبہ قرآن نے بیان کیا کہ ہر زمانے کے اندر نبیوں کو یہ دھمکی دی گئی۔ اب اللہ کا منصوبہ کیا تھا وہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہر موقع پر اپنے نبیوں کو خاموشی سے اپنے منصوبے کی اطلاع دیتے ہوئے یہ فرمایا کرتا تھا کہ دیکھو بالکل مت گھبراؤ، ظلم کرنے والوں کے نیست و نابود ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ تمہاری نیست و نابود ہونے کا وقت قریب نہیں آیا، اور صرف کفر کرنے والوں کے نیست و نابود ہونے کا وقت بھی نہیں آیا۔ دیکھیے، غور کیجئے، آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ آیت کے شروع میں لفظ بولا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، وہاں لفظ بولا گیا کفر کا، لیکن جب نیست و نابود کرنے کے اپنے منصوبے کا خدا نے اعلان کیا تو یہ نہیں کہا کہ لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ، بلکہ فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ کفر کی سزا دنیا میں نہیں ملا کرتی اور ظلم کی سزا دنیا میں ضرور ملے گی۔ صاف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظلم کرنے والوں کو اب ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، جس ملک اور جس علاقے اور زمین کے جس خطے سے یہ تم کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، آنے والے زمانے میں تم وہاں رہو گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، یہ وعدے ہم ان کے لیے کر رہے ہیں جو روز محشر ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر کے دنیا میں زندگی گزارے، آخرت کی فکر کے ساتھ، اور آخرت کی فکر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو لوگ اس دنیا میں جئیں گے، ہماری یہ خوشخبریاں ان کے لیے، میں موروثی اور نسلی قسم کے لوگوں کے لیے نہیں۔ یاد رکھیں، عالمی پیمانے پر، تیسری بات میں یاد کر رہا ہوں کہ عالمی پیمانے پر ظلم اور انصاف کے فیصلہ کن مقابلے کا وقت آ چکا ہے، آ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کی سینکڑوں احادیث کی روشنی میں کہ اس میں اللہ کے رسول نے یہ تک متعین کر دیا، اور سورہ بنی اسرائیل کے آیات میں اس طرف اشارہ ہوا، سورہ کہف میں اس طرف اشارے ہوئے کہ دو عالمی جگہیں ہوں گی، دو اسٹیج سجائے جائیں گے عالمی طور پر ظلم اور انصاف کے درمیان ٹکراؤ کے لیے۔ ایک اسٹیج سجے گا بیت المقدس اور اس کے ارد گرد، اور ایک اسٹیج سجے گا اس خطے میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ صاف صاف ہم بے خبر ہیں، یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ کے رسول نے سب کچھ ہمیں بتا دیا تھا۔ یہ سن کر کچھ لوگوں کے دل میں یہ تمنا ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ کاش کہ ہم اس دور میں نہ پیدا ہوتے، اور یہ سن کر کچھ لوگوں کے دل میں یہ عزم پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، یہ ظلم و انصاف کی کشمکش کے فیصلہ کن دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ ہم کو انصاف کا سپاہی بنا دیجیے۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ جذبہ آ سکتا ہے، کچھ کے اندر یہ جذبہ آ سکتا ہے، لیکن جذبے سے کام تو نہیں چلے گا۔ تقدیر الہی نے ہم کو ایک گولڈن اپورچونٹی دی، بہترین موقع عنایت فرمایا،
اب اگلا عنوان کا اگلا حصہ، لاہ عمل کیا؟ قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے تجربات بیان کیے. میں نے لفظ بدلا ہے، صرف قصے اور واقعات کا لفظ ہی بدلا. تجربات، واقعہ تو سن سکتا ہے آدمی اور داد دے سکتا ہے، لیکن تجربوں سے تو فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تجربوں سے تو سیکھا جاتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی مختلف تجربات مختلف قسم کے حالات میں الگ الگ ان کا طرز عمل، الگ الگ ان کے ریسپانسز اور اپروچز، جس میں مقصد ایک اور طریقہ کار الگ الگ، یہ کثرت سے قرآن نے بیان کیا. ان میں سے ایک تجربہ ہے جس کو صرف ایک صورت میں اول سے آخر تک بیان کر دیا. ایسا قرآن نے کسی واقعے کے ساتھ نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تجربہ ہے، ان کی زندگی کے جو عجیب و غریب سبق آموز واقعات ہیں، اس کو پوری ایک صورت میں اول تا آخر بیان کر دیا. اور یہ کہتے ہوئے حضور سے کہا گیا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، انسانی تاریخ کا بہترین واقعہ ہم اے محمد تم کو سنانے چاہتے ہیں. جس واقعے کو رب العالمین انسانی تاریخ کا بہترین واقعہ قرار دے، کیا ہمیں اس پر بہت تفصیل سے غور نہیں کرنا چاہیے؟ مگر اس غم کا اظہار کیے بغیر مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ قرآن مجید پر غور کرنے میں ہم سے زبردست قصور ہو رہا ہے. اور قرآن کو اپلائیڈ سائنس کے طور پر ہم نہیں پڑھتے، ورنہ قرآن کی ہر آیت ایسی محسوس ہوگی کہ جیسے وہ آج اتری. مجھے اجازت دیجیے کہ میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مختلف اوراق جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھوں. اس زمانے کا جو گلوبل سسٹم تھا، اس کا جو نرو سینٹر تھا، مرکزی کلیدی جگہ، وہ تھا شمالی افریقہ، جس کو ہم مصر کہتے ہیں. یہ بہت بڑا کانٹیننٹ تھا. وہ ایک موجودہ ایجپٹ نہیں تھا، بلکہ نارتھ افریقہ کے مختلف ممالک جو آج کے نقشے میں ہیں وہ سب اس میں شامل تھے. اور وہ دنیا کا سپر پاور تھا. اکنامیکل سینٹرل اسٹیٹ بھی وہی تھا، اور پولیٹیکل مرکزی طاقت کا مرکز بھی وہی تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبہ بنایا کہ اس شمالی افریقہ کے اس وسیع و عریض خطے کو انصاف کا ایک نمونہ بنانا ہے، اور ہدایت کا، امن کا، جانبداری کا، خدمت خلق کا، خیر خواہی کا، ہمدردی کا، ہر قسم کے ڈسکریمنیشن سے بچتے ہوئے سب کی خیر خواہی کا ایک نمونہ اس پورے خطے کو بنا دینا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کس طرح ہوتی ہے. اللہ کی نظر انتخاب پڑی فلسطین میں رہنے والے ایک بچے پر، جو ایک طرف تو نبوت کے خاندان سے تھا، دوسری طرف اس بچے کے خاندانی پیشہ کھیتی باڑی تھی. اللہ نے چنا کہ اس بچے کو، جس کا نام ہے یوسف، اس کو اس شمالی افریقہ میں ایک زبردست، صالح، خوبصورت اور مثبت انقلاب کا اصل داعی اور سبب بنانا ہے. اور اس کے لیے اس کی شخصیت کو تیار کرنا ہے، اس کو ٹرین کرنا ہے، اس کو اس قابل بنانا ہے کہ اتنے بڑے بر اعظم کے اندر یہ ایک تبدیلی برپا کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے کچھ اجزاء کی طرف مختصر اشارہ. اب فلسطین کے اس گاؤں سے اس بچے کو کہاں کیسے لایا جائے مصر؟
اب یہ اللہ کی پلاننگ دیکھیں. یوسف کے بھائیوں کے دل میں یوسف کے بارے میں کچھ حاسدانہ احساسات پیدا ہوئے اور اللہ نے وہ پیدا ہونے دیے. یہ بھی اس جملے کو ذرا انڈر لائن کر دیجیے گا. بہت کچھ دنیا میں جو ہم کو شر نظر آتا ہے وہ آئندہ خیر کا سبب بننے والا ہوتا ہے. موجودہ حالات پر بھی اس کو منطبق کر لیجیے گا. اس سے زیادہ کی اجازت مجھ کو شاید نہیں ہے. بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو اور ان بھائیوں نے پلان بنایا کہ بھائی یہ تو برداشت کے باہر ہے کہ ابا کا زیادہ چہیتا یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے. بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتے کہ آخر ہم میں کیا کمی ہے کہ ابا کی وہ شفقت ہم کو نہیں مل پا رہی. انہوں نے اپنی اصلاح کے بجائے اس کو راستے سے ہٹانے کا ایک تیاری کی اور کئی ترکیبیں مشورے میں آئیں. بالآخر یہ طے ہوا کہ اس کو جنگل میں لے جا کر اندھے کنویں میں ڈالنا. ختم. خس کم جہاں پا. ایسے ہی ہوا. اب انہیں کیا معلوم ان بھائیوں کو کہ وہ خدا کے منصوبے کا ایک پہلے حصے کو پورا کر لیں. انہیں نہیں پتا. وہ تو اپنے شیطانی قسم کے جذبے سے بظاہر مجبور ہو کر یہ حرکت کر رہے ہیں. خدا کرے آپ ماضی کو حال پر منطبق کرتے رہیں. مجھ سے حال کے بارے میں صاف صاف نہ کہلوائیں تو اچھا ہے. میں تو بہت کچھ کہنے کے سلسلے میں بدنام ہوں لیکن محفلوں کی رعایت بھی کرنی ہے. کنویں میں ڈال دیا. مطمئن ہو گئے. گھر پہ آ کے مگرمچھ کے آنسو بھی بہا دیے. وجہ ابا ہمیشہ یقوم. باپ سمجھ بھی گئے اور صبر کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا. ادھر خدا کی پلاننگ کا اسٹیپ نمبر 2. ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا اس کے پاس پانی ختم ہو گیا. یہ پانی اسی وقت کیوں ختم ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے پانی کی تلاش کے لیے اپنا ایک بندہ بھیجا. وہ بندہ اسی کنویں کے پاس کیوں پہنچا؟ اب تو وہ جھانک کر دیکھتا ہے تو وہ تو چیخ اٹھتا یا بشرا ھذا غلام. ارے آگ لینے آئے تھے پیمبری مل گئی. یہاں تو ایک سونے کی چڑیا مل گئی. ایک شاندار نوجوان ہے. مصر میں غلاموں کی عالمی منڈی لگتی ہے. وہاں جا کر بیچیں گے تو بہت کمائی ہوگی. بجائے پانی کے انہوں نے اس بچے کو نکال دیا. پانی وہیں پر کیوں ختم ہوا؟ اس کنویں پر وہ کیوں آئے اور ان کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی؟ وہ لے کر بچے کو آگے مصر ہی کیوں لے گئے؟ کیا یہ اللہ کی پلاننگ کے بغیر ہوا؟ یاد رکھیں جو کچھ نیگیٹو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بہت کچھ پازیٹیو چھپا ہوا ہے. لیکن پازیٹیو کو دیکھنے والی نظر چاہیے. اور چلیے اور آگے بڑھیں. مصر پہنچے. غلاموں کی منڈی میں جا کر اس کو برائے فروخت رکھ دیا. ٹھیک اس وقت دنیا کی سپر پاور کا پرائم منسٹر اپنے لیے ایک خاص میڈ سرونٹ، اپنا گھر کا خاص خادم تلاش کرنے کے لیے خود غلاموں کی منڈی میں آیا. میں نے تو کبھی نہیں پڑھا کہ دنیا کا کوئی وزیر اعظم، کوئی حکمراں اپنے گھر کے غلام کے خریدنے کے لیے خود مارکیٹ میں جائے. آپ نے پڑھا ہو تو بتا دیں. وہ کسی کو بھی بھیج سکتا تھا کہ بھی ذرا میرے گھر میں سرونٹ کی ضرورت لیا. مگر یہ کس کی پلاننگ تھی؟ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ نہیں بھائی اس طرح کا مجھ کو ایک مہذب، ایک ایسا سرونٹ جو میرے گھر کے اندر سرو کرے. یوسف پر
دیکھتے ہی سمجھ گیا دنیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ کا پرائم منسٹر تھا کہ بھئی یہ لڑکا تو بہت خاندانی قسم کا معلوم ہوتا ہے. دو چار باتیں بھی کی ہوں گی, قرآن تو غیر ضروری تفصیلات نہیں بیان کرتا. پسند کر لیا اور اس کو لے کر گھر آ گیا. گھر آ کر سرونٹس کوارٹرس میں اس کو ٹھہرنے کا انتظام کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ سیدھے فرسٹ لیڈی کے پاس گیا, اپنی بیوی کے پاس, اور اس سے جا کر کہا اکرمی مثواہ. اس غلام کو بہت عزت والے قیامگاہ میں ٹھہرانا اور بہت ریسپیکٹفلی ڈیل کرنا چاہیے. یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا, اور کیا پتا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا. جس نے ان دونوں کو اس وقت تک بے اولاد رکھا تھا, کون کون سے شاہی معجون کھائے ہوں گے ان دونوں نے, لیکن بچہ نہ ہونا تھا, نہیں ہوا. اور اولاد کی تمنا اب یہ مل گیا تو اب یہ بھی دل میں تمنا آ گئی کہ اسی کو بنا لیں گے. یہ سب وہ کہہ رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا. تجھے کیا خبر ہے, تو کیا جانے, علیم الحکیم تو میں ہوں نا, تو کیا جانے, تو ظلم اور جہول ہے. چلیے کیوں لائے اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ مصر کے حکمراں خاندان میں محل میں رہ کر یوسف کو آداب حکمرانی سکھانا مقصود تھا. ایک دیہات کے ایگریکلچر فیملی کا گھر کا بچہ, اور اس کو آئندہ دنیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ کا حکمراں بننا ہے, تو اس کو ایک رولنگ کلاس کے جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, جو مینرز ہوتے ہیں, وہ سب سیکھنے پڑیں گے. اور اللہ نے اس پوری تربیت سے گزارا یوسف علیہ السلام. کیا کچھ رہ کر ان جیسے ذہین انسان نے سیکھا ہوگا. جب وہ تربیت مکمل ہو گئی تو اب ایک دوسری تربیت کی ضرورت پڑی. وہ یہ کہ اس شخص سے ایک طرف تو آداب حکمرانی, شاہی اور حکمراں خاندان کے مینرز, ویلیوز, ان کی ٹریننگ مکمل کرانی تھی, وہ ہو گئی. اب اس کو سماج کے اندر کے جو دوسرے اور تیسرے طبقے کے لوگ ہیں ان کے کیریکٹر کو دیکھنا, ان کی خوبیوں اور کمزوریوں کو قریب سے دیکھنا, سماج کی اصل زمینی حقیقت کو سمجھنا, کیسے اس سماج کو بدلنا ہے, اس میں ریفارم کیسے لانا ہے, اس کے اندر ایک تبدیلی کیسے لانی ہے. اس کے لیے سماج کے اس نچلے طبقے کے اندر بھی ایک وقت تک گزارنا یوسف کی تربیت کے لیے ضروری تھا, اور اس کی بہترین تربیت گاہ جیل ہے. خوشخبری ہے آپ سب کے لیے, اگر اجازت ہو تو میں تشکیل بھی کروں کون کون تیار ہے. میں ابھی تک خود تو نہیں جیل گیا, کوشش تو 25-30 سال سے جاری ہے, لیکن میرے بڑے بھائی 9 مہینے جیل میں رہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کاز کی خاطر, سی کلاس پر. اس لیے ہر ہفتے ہمارا جیل جانا ہوتا تھا, تو جیل کے اندرونی حالات سے تھوڑی بہت واقفیت ہوئی. اور تب میرا ذہن سب سے منتقل ہونا شروع ہوا, اور تب میں نے تفسیر کی کتابوں میں اس کی تائید کھنگالنی شروع کی, اور اپنے تفسیر کے بڑے اساتذہ سے اس بارے میں گفتگویں کی. بہت علمی رہنمائی ملی, اللہ ان سب کو بہت اجر عظیم عطا کرے. اب یوسف علیہ السلام کو کیسے جیل بھیجا جائے, اس کے لیے بھی ایک عجیب و غریب اسکیم بنی, اور شروع میں فیصلہ یہ کر دیا حکمراں اور اس کی بیوی نے کہ میں جیل نہیں بھیجتا. مطمئن ہو گیا, اور اس حکمراں نے, وزیر اعظم نے فیصلہ بھی کر دیا کہ غلطی تمہاری ہے بیگم, تمہاری غلطی, انکی کنت من الخاطئین, تم مجرم, اور اپنے خطا کی معافی مانگو. یہ خود کہہ دیا اس نے. لیکن کچھ دن کے بعد, کیونکہ خدا کی طرف سے طے تھا
تو اس نے اپنی رائے بدلی کہ نہیں بھائی جیل بھیجنا ہی پڑے گا. یہ بھی قرآن میں ہے. ثم بدل، کیونکہ ہوا یہ کہ شہر کے اندر جو سول سوسائٹی تھی اس کی بیگمات کے درمیان یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا، اور ان کے درمیان یہ کانافوسی شروع ہوئی کہ بھائی لگتا ہے کہ جرم یوسف کا نہیں تھا، جرم بیگم کا ہی تھا، فرسٹ لیڈی ہی کا تھا، وزیر اعظم کی بیوی ہی کا تھا، تبھی تو جیل نہیں بھیج رہے. تب اس حکمراں خاندان نے کہا کہ بھائی اگر ہم جیل نہیں بھیجیں گے تو ہم ہی گلٹی مشہور ہو جائیں گے. اس لیے یہ جاننے اور ماننے کے باوجود کہ یوسف بے گناہ ہیں، یوسف کو جیل میں بھیجنے کا وزیر اعظم نے حکم صادر کیا. ایک لفظ بھی میں روایات کی روشنی میں نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ سب کچھ قرآن میں ہے. سورہ یوسف کی اب جیل بھیج دیا. اب جیل میں جس طرح ان کے 8-9 سال گزرے، کیا یوسف علیہ السلام نے سیکھا؟ جیل کے اندر کے معاشرے کو قریب سے دیکھ کر جو ملک کے معاشرے کو انہوں نے قریب سے سمجھا. اور یہ جو طبقہ ہوتا ہے جو عام طور پر جیلوں کو بھرتا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ جرائم جو کرنے لگتے ہیں یہ بعض وقت سماج کے ظالمانہ نظام کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ سب کو اسٹڈی کرنے کا یوسف علیہ السلام کو موقع ملا، اور چند دنوں میں وہ جیل میں اتنے محبوب ہو گئے اپنے اخلاق، انسانیت، دوستی، غریب نوازی، ہمدردی، خیر خواہی جیسے اخلاق کی وجہ سے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر نے روایات کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ جیل کے اعلیٰ افسران نے جیل کا انتظام یوسف کے سپرد کر دیا، اور یہ کہا کہ دیکھو بھائی کوئی بڑا میٹر ہو تو ہمارے پاس لے آنا، ورنہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس طرح آپ بہیو کر رہے ہو. جیل کے کوئی بیمار ہوتا سب سے پہلے یوسف علیہ السلام پہنچتے اور دواؤں کا انتظام کرتے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے، دعا کرتے اس کے لیے. وہ پورے جیل کے وہ محبوب ترین معتمد ترین شخص بن گئے. تو جیل کے اعلیٰ افسران نے کہا کہ بھائی کوئی بڑا میٹر ہو تو ہمارے پاس لے آیا کرو، ورنہ پورے جیل کا انتظام تمہارے سے ہوا. اب ایک طرح سے ان کو حکومت چلانے، مینیج کرنے، ایڈمنسٹریشن، یہ سب کی تربیت ہو رہی ہے. بڑے واقعات اس سلسلے میں ہیں تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں. میں ان میں سے کوئی واقعہ ذکر کر کے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ تربیت بھی مکمل ہوئی. اب تربیت کے سارے پہلو مکمل ہو جانے کے بعد وقت آ گیا کہ جس مقصد کے خاطر اچھے خاصے عرصے پہلے فلسطین کے دیہات سے اس انسان کو پک کر کے لایا گیا تھا اور تربیت کے مختلف مراحل سے گزار کر اب مصر میں انقلاب کے لیے ان کو کھڑا کرنا تھا خدا. اب اس کا دیکھیے کیا انداز اللہ نے اختیار کیا. پہلے پہل تو یہ ہوا کہ جیل کے قیدیوں میں 2 قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی. دونوں کو خواب کی تعبیر جو بتلائی وہ بالکل سچ نکلی. یہ دونوں بادشاہ ہیں مصر، ایک ہے وزیر اعظم، ایک ہے بادشاہ. بادشاہ مصر کے جو کچن کا جو خاص عملہ تھا، جو بادشاہ کے خصوصی مہمانوں کو کھانا اور ڈرنک سرو کرنے کے 2 ذمہ دار لوگ تھے، ان دونوں پر ایک مقدمہ چلا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو مشروبات میں یا کھانے میں زہر دیا. تو ایک پر مقدمہ چلا، دونوں پر مقدمہ چلا، اور ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے اور ہم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، تعبیر کیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ دیکھو تم پر تو جرم ثابت ہو جائے گا اور تمہیں سزائے موت ہوگی، اور تم پر جرم ثابت نہیں ہوگا، تم رہا کر دیے جاؤ گے اور واپس اپنی ڈیوٹی کو جوائن کرو. ایسے ہی ہوا. اب جب یہ انسان جس پر جرم ثابت نہیں ہوا یہ رہا ہو کر جانے لگا تو جاتے جاتے یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اذکرنی عند ربک، تم اب جا رہے ہو
اور وہیں پر جا کر بادشاہ کے پاس اپنی ڈیوٹی جوائن کرو گے تو ذرا میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ ابھی وقت نہیں آیا تھا، اس لیے شاید وہ بھول گیا۔ مولوی حضرات تو سمجھ گئے، انہوں نے بھی یہی کہہ کے کام کیا، اضغاث و احلام وما نحن بتاویل الاحلام غالب۔ لیکن بادشاہ مطمئن نہیں، بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا خواب جو ہے اس میں کوئی میسج ہے۔ اب یہ جو سرونٹ تھا ڈرنکس کا انچارج جو بری ہو کر گیا تھا، اس نے اس کو یاد آ گیا اور اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں جب جیل میں تھا تو ایک بندہ تھا وہاں جو خواب کی تعبیر کا بڑا ماہر تھا، اور اس نے میرے اور میرے ساتھی کے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ بالکل سچ نکلی، صحیح نکلی۔ اس لیے بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں، آپ مجھے بھجوا دیجئے، میں آپ کے خواب کی تعبیر جیل کے اس شخص سے پوچھ کر آؤں۔ بادشاہ نے فوراً سرکاری انتظامات کے ساتھ اس کو جیل بھیجا اور اس نے آ کر بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر تو یہ بتائی کہ بادشاہ سے یہ کہنا کہ آپ کا ملک ایک فوڈ کرائسس میں مبتلا ہونے والا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، بہت ریلیونٹ حصے پر ہم آ گئے۔ غذائی بحران میں آپ کا ملک مبتلا ہونے والا ہے۔ 7 سال کی پیداوار اگر 14 سال میں کنزیوم کرنے میں آپ کامیاب ہیں تب تو بھوک مری سے، اسٹارویشن سے آپ اپنی قوم کو بچا پائیں، ورنہ تو اس ملک میں لاکھوں لوگ بھوک کا شکار ہیں۔ اسے یاد ہی نہیں رہا۔ اب کچھ دن کے بعد جب وہ وقت آ گیا تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اب اس نے اپنے تعبیر کے جاننے والوں سے خواب کی تعبیر پوچھی، کوئی بتا نہیں پایا، اور یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ فضول سا خواب ہے، کوئی میننگ فل خواب نہیں ہے، آپ اس چکر میں نہ پڑیے۔ ظاہر ہے ہم جیسے لوگ اپنی لا علمی کا اعتراف نہیں کر پاتے، یہ کہہ کے کام چلاتے ہیں کہ اس مسئلے میں 2 قول ہیں، اور ترکیب بھی بتا دی تعبیر کے علاوہ کہ 7 سال کی پیداوار کو کس پروفیشنل انداز سے آپ سٹاک کروائیں تو وہ 14 سال تک کام آ سکتی ہے، اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ بادشاہ کو جب یہ میسج ملا تو بادشاہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، اس مقام تک جو بھی پہنچتا ہے کچھ صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو غیر معمولی آدمی ہے، جس کو جیل میں ٹھوس دیا ہماری حکومت نے، اس کے باوجود یہ صرف تعبیر نہیں بتا رہا بلکہ میرے ملک کے عوام کو بھوکمری سے بچانے کے لیے انتہائی ہمدردانہ اور خیر خواہانہ مشورہ دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑے دل کا انسان ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ بھئی یہ تو ایسا آدمی جیل میں نہیں پڑا ہونا چاہیے، میں اپنے خصوصی اختیارات استعمال کر کے اس کی فوری رہائی کا حکم صادر کرتا ہوں۔ پروانے رہائی لے کر آفیشلز جیل پہنچ گئے، اور جیل وہ یہ سمجھے تھے کہ یوسف علیہ السلام تو خوشی سے اچھل پڑے۔ اب جب یوسف کے سامنے پروانے رہائی پیش کیا گیا اور کہا کہ چلیے ختم، بادشاہ نے آپ کو رہائی کا حکم جاری کر دیا، ہم آپ کو لینے آئے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ اصول کے خلاف بات ہے، میں اس طرح کسی کے احسان کے تحت رہائی قبول نہیں کروں، میرے کیس کا انویسٹیگیشن ہی نہیں شروع ہوا۔ میں نے دمشق میں ایک علماء کے سیمینار میں، ایک اکیڈمک سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ عدالتوں کی اس رفتار کو سمجھنے کی صلاحیت ہم بھارت کے علماء میں جتنی ہے آپ عرب کے علماء میں نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عدالتی کارروائی کیسے ہوتی ہے، تو وہاں بھی 9 سال تک کیس کا انویسٹیگیشن نہیں پڑے ہیں جیل۔ ان کا میں اس طرح نہیں نکلوں گا، پہلے میرے کیس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اگر میں بے گناہ ثابت ہوں تب میری رہائی، میں عدالت کے حکم سے بری ہونا چاہتا ہوں، حکومت کے احسان کے تحت میں رہا نہیں ہونا چاہتا۔
یہ جواب آ گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ کے دل میں مزید عظمت بڑی ہوگی کہ بھئی یہ عجیب آدمی ہے. چنانچہ بادشاہ نے عدالت اپنے محل میں خود طلب کر لی. ساری پارٹیز کو سمن کر لیا, خود بحیثیت جج بیٹھے, اور اس نے سب پارٹی سے اسٹیٹمنٹ لینا شروع کیا. ان سب کا ذکر قرآن کی سورہ یوسف پہ ہے. میں کسی ایک بات کو کسی روایت کی روشنی میں نہیں بیان کرتا. سب سے پہلے اس نے بیگمات شہر, جو سول سوسائٹیز کی لیڈیز تھیں, جنہوں نے یوسف کے کیس کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دیا تھا, اور ظاہر ہے کہ سب سے اسٹرانگ میڈیا معزز خواتین کا ہی ہوتا ہے, خاص طور پر جب ان سے کہہ دیا جائے کہ یہ بات کسی کو بتانا مت. تو اگر آپ کو سعودی میڈیا تعاون نہ کر رہا ہو تو ایک آلٹرنیٹ آج میں نے آپ کو اور بھی دے دیا. ہماری سوشل میڈیا والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. چنانچہ ان بیگمات کو پہلے سمن کیا بادشاہ نے. اب بتاؤ کیا سچائی ہے. اب بادشاہ کے تیور دیکھنے ہیں ہوتے, سمجھ گئے, جھوٹ بولیں گے تو خیر نہیں ہے. تو ان عورتوں نے بیک زبان اقرار جرم کیا اور کہا بادشاہ سلامت, ہم صاف گواہی دیتے ہیں کہ یوسف بالکل بے گناہ اور پاک دامن ہیں, ہم مجرم. اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. نیکسٹ, اب نیکسٹ کون تھی؟ پرائم منسٹر کی بیوی, عزیز مصر کی بیوی, امرأۃ العزیز. اب اس سے بادشاہ نے پوچھا اپنا بیان دو, اصل کیس تو تمہارے ہی ہے. یوسف نے تم پر ڈورے ڈالے تھے یا الٹا تھا معاملہ؟ تو اب فرسٹ لیڈی بھی بول اٹھی, الان حسس الحق انا راودتہ عن نفسہ. بادشاہ سلامت, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو چکا, میں اقرار جرم کرتی ہوں, میں نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی تھی, یوسف بالکل بے گناہ ہے. یہ بھی بیان ریکارڈ ہو گیا. اب تیسری پارٹی بچی تھی یوسف. بادشاہ نے کہا کہ تم کو کچھ کہنا ہو تو تم بھی کچھ کہو. سلام ہو یوسف علیہ السلام کی بلند اخلاق. کیا جملے انہوں نے کہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. بادشاہ سلامت, میں نے جو مطالبہ کیا تھا کہ میرے مسئلے کی تحقیق ہو, اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ عورتیں شرمندہ ہوں, یہ میں نہیں چاہتا تھا. میرا مقصد صرف دو تھے. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم کو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت کبھی نہیں کی. دوسری یہ بات کہ میں صاف کرنا چاہتا تھا کہ سازش کرنے والوں کی سازشیں ایک نہ ایک دن ناکام ضرور ہوتی ہیں, الٹیمیٹلی کامیاب نہیں. کچھ دن تک چلتا ہے امتحان, لیکن بالآخر وہ ناکام. میں دو باتیں منظر عام پر لانا چاہتا ہوں اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں, مگر میں ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. بادشاہ سلامت, میں جو اس موقع پر گناہ سے بچ گیا, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میرے رب کا کمال ہے. یہ میرے رب نے مجھے بچا لیا اس لیے بچ گیا, ورنہ تو نفس تو ہر ایک کو برائی کی طرف لے ہی جاتا ہے. اب یہ اسٹیٹمنٹ سن کر بادشاہ کا کیا حال ہوا ہوگا, آپ بہت سمجھدار لوگ. ودن منٹس بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو ہیرا ہے, یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہے, اور میرے ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف یہ بچا سکتا ہے. چنانچہ بادشاہ اپنے پرائیویٹ روم میں گئے اور وہاں سے پیغام بھیجا, ائتونی بہ استخلصہ لنفسی. میرے پاس یوسف کو اکیلے لاؤ, میں 1 to 1 اس سے بات کروں گا اور اپنے طرف سے کچھ ذمہ داری اس کو عطا کروں گا. میرا سب سے نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ آدمی آج سے وہی ہوگا. اب یوسف تنہائی میں بیٹھتے ہیں بادشاہ کے پاس. جو مکالمہ ہوا ہے دونوں میں قرآن نے نقل کیا, اور تورات کے حوالے سے مفسرین نے تفصیلی مکالمہ نقل کیا. میں قرآن کے حصے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بادشاہ نے اس یوسف جیل سے آئے
بادشاہ نے کہا کہ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، آج کے دن سے سب سے زیادہ پاورفل شخصیت اس ملک میں تم ہو، دوسرے سب سے زیادہ ٹرسٹڈ پرسن، معتبر ترین انسان میرے لیے تم ہو، اب میرا تمام تر اعتماد تم پر ہے اور اس ملک کا اختیار تم کو۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں سکے پر صرف میری مہر اور نام ہوگا، ملک میں تمام فیصلے کرنے کا تم 100% مختار ہو، اصل حکمراں تم ہوگے لیکن سکے پر نام میرا چلے گا، بس۔ یہ معمولی واقعہ ہے انسانی تاریخ کا، غور کیجئے پلیز۔ ایک اس قوم کا فرق یہ میں کہنا بھول گیا کہ مصریوں کی نظر میں فلسطینی اتنے ہی ذلیل تھے جتنے کسی برہمنوادی سسٹم پر یقین رکھنے والے برہمن کی نظر میں اس ملک کا دلت ذلیل ہے۔ اس نظر سے دیکھتے تھے مصر کے لوگ، مصر والوں کی کالونیوں میں کوئی بھی فلسطینی گزر نہیں سکتا، مکان بنانا تو دور کی بات، اتنی ذلیل سمجھی جانے والی قوم تھی۔ اور اس قوم کے ایک فرد سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہہ رہا ہے سپر پاور کا کہ آج سے اس ملک کا نظام تم چلا۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ میرا ملک کرپٹ ہے؟ 7 سال کے غلے کو 14 سال تک چلانا میرے ملک کی، میرے کیبنٹ کے وزراء کی اور میرے ملک کے آفیشلز کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ 7 سال کے غلے کو 7 مہینے ہی تک چلنے دے تو بڑی مہربانی۔ اس لیے ان سے تو مجھے کوئی امید نہیں۔ یوسف، you and you only can save my nation، آپ بچا سکتے ہو، میں پورے اختیارات کے ساتھ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام کی خودداری، حقیقت پسندی، رومانٹک اپروچ اور وشفل تھنکنگ سے ان کی دوری پھر سامنے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ، میں پوری حکومت کی ذمہ داری ہرگز نہیں کروں گا۔ جو سب سے چیلنجنگ ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا، پیداوار، کھیتی کسانی، پیداوار کی حفاظت، اس کا پراپر ڈسٹریبیوشن، یہ ذمہ داری آپ مجھے دے دی۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اس لیے کہ 2 چیزیں میرے اندر ہیں، میں انتہائی ایماندار ہوں اور ایکسپرٹ، کیونکہ میں کسانی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ اس غلے کی حفاظت کیسے کی جائے گی۔ تو پروفیشنل علم بھی میرے پاس ہے اور ایماندارانہ کیریکٹر بھی میرے پاس ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں یہ ذمہ داری مجھے دے دیجیے، کانٹوں بھرا تاج ہے، میں اس کو سر پر رکھنے کو تیار ہوں، باقی سب شعبے آپ جانیں۔ بس میں کہا ٹھیک ہے۔ کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی دن سے پروگرام بنایا۔ اس وقت اس ملک کے 7 بڑے صوبے تھے، سرکاری آفیشلز کے ساتھ پورے 7 صوبوں کا انہوں نے دورہ کیا، ہر ملک کے ہر کچے پکے گھر کا سروے کروایا سرکاری انتظام کے ساتھ، اور سروے ویریفیکیشن کا سسٹم بھی رکھا، اور سروے میں یہ تھا کہ کس گھر میں کتنے افراد ہیں اور سال بھر کے لیے ان کو مختلف فصلوں کے کن کن غلوں کی کتنی ضرورت ہے، یہ پورا سرکاری ریکارڈ میں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ساری فصلوں کو اب بازار میں کسان نہیں بیچیں گے، حکومت خریدے گی۔ کتنا ریلیونٹ ہے واقعات آج کے حالات سے۔ ساری فصلوں کو حکومت خریدے اور ہر گھر میں حکومت پہنچائے گی۔ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کے پائنیئر، دنیا میں سب سے پہلے راشننگ سسٹم اور پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کے شروع کرنے والے حلف بخدا یوسف علیہ السلام تھے، اور اس بنیاد پر انہوں نے پورے ملک میں جس طرح کا ایڈمنسٹریشن سنبھالا، جس مہارت کے ساتھ، جانبداری کے ساتھ ہر گھر میں ضرورت کے مطابق غلہ پہنچنے لگا۔ انہوں نے حل یہ ہے، آپ ایک بات میں اور بتاؤں،
کہ وہ یوسف علیہ السلام جن کو اسلام و توحید کی دعوت دینے کا اتنا پیغمبرانہ جذبہ تھا کہ جیل میں جب 2 قیدیوں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی تو ان کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ ہزاروں قسم کے الگ الگ دیوی دیوتا یہ بہتر ہے یا ایک اللہ؟ بہت لاجیکل سوال کھڑا کیا ان کے ساتھ. جس یوسف کو دعوت کا اتنا جذبہ تھا اس یوسف کو ہیڈ دی اسٹیٹ، وہ جو بادشاہ تھا ان کے پاس تنہائی میں لمبی نشست کا موقع مل رہا اور جھکا جا رہا ہے ہیڈ دی اسٹیٹ، ملک کا اقتدار ان کے حوالے کر رہا ہے، ان سے ریکویسٹ اور خوشامد کر رہا ہے کہ پلیز بچا لیجیے ہمارے ملک اور قوم کو. لیکن یوسف علیہ السلام وہاں اس کو اسلام، ایمان اور توحید کی دعوت نہیں دے رہے. یہ $1 ملین کوشچن ہے. یہ تو گولڈن موقع تھا، وہی دعوت دیتے. اگر وہی قبول کر لیتا تو مسئلہ آسان تھا، پوری قوم راہ راست پر آ جاتی. مگر نہیں. یہی تو حسن ہے. ہر نبی کا الگ طریقہ ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کو اور ان کی امت کو قیامت تک الگ الگ قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو الگ الگ قسم کی اپروچز، الگ الگ قسم کے طریقہ دعوت اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہمارے سامنے رکھے. شاید یوسف علیہ السلام کو اس بات کا پورا ادراک تھا کہ اس وقت بادشاہ کے دل و دماغ پر جو ایشو سوار ہے وہ ملک اور قوم کو بھوک مری سے بچانا ہے، فوڈ کرائسس سے بچانا ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے شارٹ روٹ اختیار کرنے کے بجائے لمبا مگر یقینی راستہ اختیار کیا. انہوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت استعمال کر کے میں پہلے بادشاہ کی قوم اور اس ملک کو اس فوڈ کرائسس سے نکال دوں اور ایک خیر خواہ اور خدمت گزار اور بے لوث خدمت گزار، کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے اس خدمت کے عوض، بس میری تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے انسانی بھائی اور بہن بھوک مری سے بچ جائے. بس میرا رب راضی ہو جائے اور میں یہ منظر دیکھ لوں کہ کوئی بھوک سے نہ مرے، یہ میری تسلی کا سامان ہوگا. میں اتنا کرنا چاہتا ہوں. کیا انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے بندے خود اپنے چوائس سے صحیح راستے کو چنیں گے. چنانچہ تاریخ گواہ ہے اور یہیں پر میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ یوسف علیہ السلام کی اس حکمت عملی کا ایسا نتیجہ نکلا کہ پوری قوم کے اندر انقلاب آ گیا. تاریخ محیر العقول واقعات لکھتی ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقشہ کھینچا کہ وہ قوم حیران لگی کہ یہ خدا ہے، جو ہے کون یہ شخص؟ کبھی نسلوں میں ہم نے انصاف کرنے والے خدمت گزار حاکم کو کبھی سنا نہیں. یہ کون شخص ہے کہ ہر گھر کے اندر ضرورت کے مطابق زندگی کا سامان پہنچ رہا ہے، عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کی حفاظت کے ساتھ، ریسپیکٹفلی، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن واٹس ایور. چنانچہ یہ ہے تاریخ کی گواہی کہ شاید یوسف علیہ السلام کو براہ راست قوم کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. پوری قوم اسلام قبول، انقلاب آ گیا. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کیریکٹر، یہ اخلاق، یہ خیر خواہی، اسی کا راستہ صحیح ہے، یہ سچا ہے، یہ دیانتدار ہے. یہ ہے جواب اس بات کا کہ راہ عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے. چند لفظوں میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ تشنگی زیادہ نہ رہے. ہمارا ملک اس وقت جس مرحلے سے گزر رہا ہے، میں بہت دکھے دل کے ساتھ ایک ملک کے ہمدرد شہری کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ گورننس اور انصاف نام کی کوئی چیز ملک میں نہیں ہے. یہ ایک منفی خبر بھی ہے، ایک نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہے اس کا. لیکن آپ ذرا سا دیکھیے، یوسف کی نظر سے اس کو دیکھیے. یوسف علیہ السلام نے کوئی لعنت ملامت نہیں کرنی شروع. یوسف علیہ السلام نے کوئی بھڑکاؤ قسم کی باتیں نہیں کرنی شروع. سلوشن
ہمارے ملک کو ایک سلوشن کی ضرورت ہے. اس ملک میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. آلموسٹ کروڑوں انسان بھکمری کا شکار ہو رہے ہیں, بے روزگار ہو رہے ہیں, حالات دن بدن خراب سے خراب تر. یہ ایک موقع ہے, کاش رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خیرخواہ اور خدمت گزار کے طور پر اس ملک کے ضمیر کے سامنے آتی, اور یہ ملک یہ دیکھتا, اس ملک کے عوام و خواص, اس ملک کے پالیسی میکرز, اس ملک کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ, اس ملک کے این جی اوز کے چلانے والے لوگ, اس ملک کے عوام, غریب, کسان, مزدور, مظلوم, یہ دیکھتے کہ بھئی ہمارے ضلع میں, ہمارے شہر میں, ہمارے علاقے میں بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بھوک کا خیال رکھا, ہماری خدمت کی, ہماری پریشانیوں میں یہی لوگ کام آئے. یہ جس دن اجتماعی طور پر تصویر پیش کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے, یقین رکھیے اللہ کے سسٹم کے مطابق ملک آپ کا ہوگا. یہ بالکل ایک فطری سا راستہ ہے. دو باتیں عرض کرنے کی اور اجازت چاہتا ہوں. اسی طرح کا ایک مضمون میں نے مارچ 93 میں جے پور کے ایک جلسے سیرت میں پیش کیا. بڑی تعداد میں میری گزارش پر نان مسلم انٹلیکچوئلز وہاں آئے تھے, تقریباً 1000 لوگ, غیر مسلم لوگ, مرد اور خواتین, اور مسلمانوں کا مجمع 4-5 ہزار کا رہا ہو. ان لوگوں نے اس وقت کا جو بہت ٹینس حالات تھے, کیونکہ بابری مسجد کی شہادت کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا, 2-3 صوبوں کی حکومتیں ڈسمس کی گئی تھیں, اس میں راجستھان کی حکومت بھی تھی. تو وہاں کے سابق چیف منسٹر اور بی جے پی کے بہت سینئر لیڈر, کیا نام تھا ان کا, بھیرو سنگھ شیخاوت, وہ بھی مہمان خصوصی کے طور پر جلسے میں بلائے گئے. سردی کا موسم تھا, اچھی خاصی سردی تھی, رات میں جلسہ ہو رہا تھا کھلے میدان میں. 1 بجے رات تک وہ انتظار کرتے رہے, پھر وہ اٹھ کے جانے لگے. انہوں نے اپنی تقریر میں جو برادران وطن کے پڑھے لکھے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اس طرح کے کلمات انہوں نے کہے, مگر بہت مختصر. لیکن یہ کہا کہ میں آپ کی معلومات میں کیا اضافہ کروں گا. اسٹیج پر بہت سے علماء بیٹھے ہیں, ودوان بیٹھے ہیں. ایک پرشن میرے ذہن میں بہت دن سے آتا ہے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں آج وہ پرشن کروں, شاید آپ میں سے کوئی میرا جواب دے دے. وہ سوال جو انہوں نے رکھا وہ یہ رکھا کہ میں نے اسلام کو جتنا تھوڑا بہت پڑھا ہے, اس کی وجہ سے آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ قوم غریب کیوں ہے جس قوم کے پاس زکوٰۃ جیسا سسٹم موجود ہے. اس کے بعد وہ اپنی بات کہہ کے بیٹھ گئے, اور کئی علماء آتے رہے, تقریریں ہوتی رہیں, لیکن کسی مصلحت کی خاطر کسی نے بھی اس سوال کے کو ٹچ نہیں کیا. یہاں تک کہ 1:30-2 بج گئے رات کے, اور وہ بیچارے اٹھ کے جانے لگے. تو میں نے منتظمین سے درخواست کی کہ ہم سب گنہگار ہو جائیں گے, ان کو 2 منٹ کے لیے روک لیجئے اور مجھے 1.5 منٹ کے لیے اس سوال کا جواب دینے کے لیے بلا لیجیے. چنانچہ ایسے ہی ہوا, وہ بیٹھ گئے, میں پہنچا, اور میں نے کہا کہ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے ان میں سے بڑی تعداد وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں نکالتے, مرد اور عورتیں دونوں. دوسری بات یہ کہ جس سسٹم کے تحت زکوٰۃ کو ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے اس سسٹم کے تحت زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہی, اس لیے غریبی دور نہیں ہو رہی. ورنہ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے بہت اہم مقاصد میں سے یہ ایک مقصد ہے. اتنا سننے کے بعد میں کہنے کے بعد میں ہٹ گیا, لیکن شیخاوت صاحب نے کہا کہ نہ, منتظمین سے کہا کہ ان کی پوری تقریر کرائیے, میں سن کر ہی جاؤں. تو میں نے وہی یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو آپ کے سامنے رکھا, اس کو کسی ٹوٹی پھوٹے انداز سے اس وقت بھی رکھنے کی کوشش کی, اور یہ کہا کہ دیکھا کہ صاف بات ہے, یہ ملک مختلف قسم کی کرائسس کا شکار ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا, اور ہمدرد اور پروفیشنل مہارت کے رکھنے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں. ہمیں یہ دونوں چیزیں اپنے اندر لانی ہوں گی, دیانتداری بھی اور پروفیشنل مہارت بھی, اور اس کے تحت مختلف شعبوں میں ہم کو کارکردگی کر کے ہمیں توجہ کو کھینچنا پڑے گا.
یہ اس طرح کی باتیں میں نے کہیں اور ذرا کچھ جذباتی انداز سے بھی کہیں. یہاں تک میں نے اس میں کہہ دیا کہ میں تو جس محبت اور بھروسے کے ساتھ ہمارے بھائی شکاوت صاحب نے ہم سے یہ سوال کیا، اسی محبت اور بھروسے کے ساتھ میں بھی ان سے پوچھتا ہوں کہ جب ان کو زکوٰۃ کے سسٹم کے بارے میں اتنا یقین ہے تو وہ خود اس کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ جب آپ مطمئن ہیں کہ ملک سے غریبی ہٹانے کا وہ بہترین ذریعہ ہے تو آپ آگے بڑھیے. خیر، سنانا آپ کو صرف یہ چاہتا تھا، شاید کچھ چوٹ لگے میرے اور آپ کے دل پر، کہ جیسے ہی میں گفتگو مکمل کر کے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا، شکاوت صاحب اٹھ کر آئے، میرے پاس میں بیٹھے اور میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کیونکہ میں تو مجمع کی طرف دیکھ رہا تھا. بعد میں لوگوں نے بتایا کہ درمیانی گفتگو 4-6 دفعہ انہوں نے اپنے رومال سے آنکھیں پوچھی اور مجھ سے کان میں آ کر کہا، نعمانی صاحب آپ جو کچھ کہہ گئے اور جو آپ نے نہیں کہا وہ ہم سب سمجھ گئے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ اپنا مشن جاری رکھیے. اس دیش کو اگر کوئی بچا پائے گا تو صرف آپ لوگ بچا پائیں گے. سچ بات یہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم صرف تنقید کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں. یوسف علیہ السلام نے تنقید کا راستہ صرف اختیار نہیں، ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اس کے لیے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کا اسٹرکچر موجود ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ گاؤں گاؤں ایک محلہ اڈاپٹ کر کے، ایک گاؤں اڈاپٹ کر کے، بلا کسی تفریق کے وہاں کے جو ہیو ناٹس ہیں، جو ڈپرائیوڈ کلاس ہے، جو غریب اور محروم ہمارے بھائی اور بہن ہیں، ان کی بنیادی ضروریات کے پورا کرنے کا ایک ایماندارانہ سسٹم اگر پورے ملک میں ہم پھیلا دیں. ہر جگہ ہماری آبادی ہے اور ہم عام طور پر ہماری آبادی سماج کے اس طبقے سے قریب تر ہے، سوائے چند لوگ کے جو شہروں میں رہتے ہیں. بہت آسانی سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. ایک ذاتی تجربہ جو 1 سال 2 سال کے اندر ہوا ہے، بس وہ آپ کو سنا کے اجازت چاہوں گا. میں 5-6 سال سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ کسانوں کا جو حال اس ملک میں بدترین ہوتا ہے. میں مہاراشٹر میں رہتا ہوں، لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ چند سال کے عرصے میں لاکھوں کسانوں نے وہاں خودکشی، اور میں خود ان گاؤں میں گیا، ان خودکشی کرنے والے کسانوں کے گھروں میں گیا. بڑی آسانی سے ہم ان کی جان جانے سے بچا سکتے ہیں. غلطی ہو گئی، اللہ میں معاف کرے. میں نے وہاں کے نوجوان علماء اور انٹلیکچوئلز، کچھ سماجی خدمت گزار، کچھ نوجوان، خاص طور پر نوجوان، ان کو تھوڑی سی ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ اپنے گاؤں میں جا کر ایک کسان بھائی سے ملیں اور اسی طرح ان کا بھروسہ حاصل کر کے یہ ان سے ریکویسٹ کریں کہ خدا کے لیے آپ اور کچھ مت سوچیے گا، آپ کے اوپر بینک کا جتنا بھی قرضہ ہے ہم لوگ ادا کرنے کی کوشش کریں. تو حیران رہ گئے ہمارے لوگ کہ مولانا جب آپ ہم سے کہتے تھے کسان 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 تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آپ بھی کسانوں کے مسئلے پر اس قدر اہمیت سے کیوں ہم اصرار کر رہے ہیں. لیکن ہم جب گھر گئے کسانوں کے تو ایک کسان نے تو کمال کر دیا ضلع اکولا کے کہ اس نے کہا بیٹھیے، اپنی بیٹی کو آواز دی. 16-17 سال کی بچی سامنے آئی. کسان نے کہا کہ بس اس کی شادی کا انتظار ہے، اس کی شادی 4-6 مہینے میں ہو جائے گی، اس کے بعد مجھے تو آتم ہتیا کرنی ہی کرنی ہے، کوئی راستے ہی نہیں کرتا. ہمارے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے قسم کھا کے وعدہ کرتے ہیں اور آپ سے وعدہ لیتے ہیں، آپ جس طرح چاہیں بینک لون ادا، ہم آپ کو چپکے سے لا کر کچھ پیش کرتے ہیں، آپ ادا کر دیجیے، کسی کو پتہ بھی نہیں چاہیے، ہم تیار ہیں اس کے لیے. تو اس کو تو پہلے یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب ہمارے ساتھیوں نے 2-3 مہینے میں تقریباً 3-4 لاکھ روپے کلیکٹ کیے اور اس بینک کے قرضے کو ادا کرانے کے لیے کسان کے پاس پہنچے تو وہ تو بالکل چیخے دہاڑے مار کے رونے لگا. اس نے کہا آپ لوگ دیوتا ہیں کیا؟ ایسے لوگ اس ملک پہ رہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چل پڑا. اس طرح بہت سی چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں. صرف شکوے شکایت اور احتجاج سے کام تو نہیں چلے گا، اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. لیکن قوم کی خود اعتمادی بھی بحال ہوگی، مثبت سوچ آئے گی، مایوسی ختم ہوگی اور یہ نظر آئے گا کہ ہم
صرف مانگ وہ نفسیاتی تبدیلی ہمارے سوچنے کے طرز میں، ریسپانسز کے انداز میں بہت بڑا انقلاب پیدا کرے گی۔ یہ ہے اس عنوان پر میری مختصر سی معروضات، موجودہ حالات، ہماری ذمہ داریاں اور لاہ عمل۔ لاہ عمل میں زیر فہرست خدمت ہے، خیر خواہی ہے اور رحمت للعالمین کے اس پہلو کا پرتو بن جانا یہ ہے۔ اس کے راستے کھلے ہوئے ہیں، کوئی حکومت آئے، کوئی سرکار آئے، اس کا راستہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ مجھے بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان معروضات کے پیش کرنے کا آپ نے موقع عنایت فرمایا، خصوصاً جناب ہمارے ڈاکٹر صاحب کا، صدر جلسہ کا، اور جناب سراج الدین قریشی صاحب کا، اور اس تنظیم کے تمام حضرات کا، ذمہ داران کا، اس انڈیا اسلامک انٹرنیشنل کلچرل سینٹر اس کے ذمہ داران کا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔